بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث کو تین محدثین نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس کو سنن ابن ماجہ میں باب العقوبات کتاب الفتن حدیث نمبر 4019 پر لائے ہیں، اور ابن ماجہ کی جو شرح ہے انجاز الحاجہ اس میں حدیث نمبر 1414 امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تفرد میں بیان کیا ہے۔ دوسرے محدث ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی سنن دارمی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور تیسرے محدث ہیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی طبرانی کبیر کے اندر اس حدیث کو درج کیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں، انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر میں بات کو مکمل کروں گا۔ ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اسی کی ہی تفصیل میں تھوڑا سا جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے 13 صحابہ کرام ہیں، اور اس حدیث کو احادیث کی کتب میں صرف 3 کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور اس کو جو سننے والے صحابہ کرام ہیں وہ 500 سے زائد ہیں، جنہوں نے یک مشت ایک ہی مجلس کے اندر اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنا ہے۔ 500 سے زائد ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کا اس طویل خطبے سے بڑھ کر میرے نبی کا کوئی لمبا خطبہ نہیں۔ آپ کے جلسے، آپ کی کانفرنس، آپ کی 3 دن کی کانفرنس، آپ کی 1 دن کی کانفرنس، آپ کی رات بھر کی کانفرنس، خطیب تبدیل ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے آتے رہتے ہیں، نکابت چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن قربان جاؤں یہاں پر خطیب صرف ایک ہی ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث کو جس طرح کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس حدیث کا تصور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور لمبا خطبہ دیا، لمبا خطبہ۔ کسی نے کچھ حصہ یاد کیا، کسی نے کچھ حصہ یاد کیا، کسی نے کچھ حصہ یاد کیا۔ 500 سے زائد ہیں صحابہ کرام، اور بیان صرف 13 صحابہ کرام نے کیا، صرف 13 صحابہ کرام نے بیان کی ہے۔ سب سے طویل جو حدیث بیان کی ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں بتاؤں کہ خطبہ کتنا لمبا تھا۔ کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ دیتے گئے فواعظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاءت صلاۃ الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ شروع کس ٹائم ہوئے تھے؟ جزاک اللہ۔ حتیٰ کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَذِّن بِالنَّاسِ یا بلال، بلال اذان دو۔ بلال نے اذان دی، نماز ہوئی، نماز ختم ہوئی، فَسَلَّمَ فَقَامَ ثُمَّ خَطَبَ، نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، کھڑے ہوئے، خطاب فرمایا اور دیتے چلے گئے، بیان کرتے چلے گئے۔ حتیٰ جاءت صلاۃ العصر، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اذان دو۔ اذان ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، ثم خطب، میرے نبی نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حتیٰ جاءت صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا۔ خطیب ایک ہی ہے، اور میں حیران ہوا اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ مسند میں جگہ نہیں دی، لیکن وہ اس کی شروحات میں لکھتے ہیں کہ میں حیران ہوا یہ نبی علیہ السلام کے فرمان پر
500 صحابہ کرام فجر کے وقت آ کر بیٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھی، خطبہ سنا، اشراق گزری، طلوع آفتاب ہوا، اشراق گزری، زوال گیا، زہر کا وقت آیا، زہر کی نماز ہو گئی، عصر کا وقت آیا، مغرب ہو گئی، نہ مسجد سے ایک صحابی اٹھ کے گھر گیا، نہ گھر سے کوئی صحابی مسجد میں آیا، خیر تو ہے آج، ابا جی مسجد گھر نہیں آیا آج، اماں جی بلا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہوا۔ حیرت ہوتی ہے اس حدیث کے اوپر۔ پھر نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت قریب آ گیا، عشاء کے بعد آپ نے مختصر خطبہ دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے تمہارے بچوں کے رونے کا خدشہ نہ ہوتا اور تمہاری عورتوں کی فکر نہ ہوتی تو میں آج تمہیں خطبہ دیتا، یہاں تک کہ دوسری فجر بھی آ جاتی، دوسری فجر بھی آ جاتی۔ اب نبی علیہ السلام نے بیان کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کیا نصیحتیں فرمائی؟ اس پورے ایک دن کے خطبے میں سے 5 باتیں نوٹ کر لیں، 5 باتیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ 5 باتیں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے نصیحت فرمائی۔ آپ نے مخاطب کس کو کیا؟ یا معاشر المہاجرین، اے مہاجر صحابہ کرام، حتیٰ کہ اس مجلس کے اندر قبیلہ غفار کے لوگ بھی تھے، قبیلہ ازد کے لوگ بھی تھے، قبیلہ مزجہ کے لوگ بھی تھے، انصار کے لوگ بھی تھے، مہاجر بھی تھے۔ توجہ میری طرف کرے، نبی علیہ السلام نے مخاطب کس کو کیا؟ یا معاشر المہاجرین، اے ہجرت کرنے والے صحابہ۔ اب اس نقطے پر بھی توجہ کرے، نبی علیہ السلام نے صرف مہاجرین کو مخاطب کیوں کیا، انصار کو کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے مخاطب کیا مہاجرین کو کہ مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور ہجرت ایسا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ہجرت کرنے کی وجہ سے ایک قدم اپنے شہر سے اٹھا کے باہر نکالا، اللہ نے پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہجرت کرنے کی وجہ سے پچھلے سارے زندگی کے گناہ معاف۔ اب مہاجرین کو اللہ کے نبی مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کسی تیش میں آ جاؤ، کبھی کسی گھمنڈ میں آ جاؤ کہ پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے۔ مہاجر، اے مہاجرین کی جماعت، ہجرت کرنے والوں، مکہ چھوڑنے والوں، بال بچوں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں، یہ مت سمجھنا کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر ان 5 گناہوں میں سے ایک گناہ بھی تمہارے اندر آ گیا، اللہ ہجرت کا ثواب بھی ضائع کر دے گا۔ ان 5 گناہوں میں سے ایک گناہ بھی تمہارے اندر آ گیا، اللہ ہجرت کا ثواب بھی ضائع کر دے گا۔ اس وجہ سے مہاجرین کو مخاطب کیا۔ جب مہاجرین کو اللہ کے نبی مخاطب کر سکتے ہیں اور 5 گناہ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور ان کی سزا بھی اللہ کے نبی بتا سکتے ہیں، میں اور آپ کس بات کے مالی ہیں کہ ہم ان 5 گناہوں سے بچ پائیں؟ اس دور فتن کے اندر گناہ سنتے جائیں اور اپنی فکر کرتے جائیں، اپنے ایمان کو بچائیے۔ نبی علیہ السلام نے پہلا گناہ بتایا، پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب میری قوم کے اندر اعلانیہ زنا کیا جائے گا، زنا سر عام کیا جائے گا، حتی یعلنوا بها، لوگ زنا کر کے فخر محسوس کریں گے، لوگ غیر محرم سے رشتے ناتے جوڑ کر فخر محسوس کریں گے۔ جب یہاں تک معاملہ میری قوم کے اندر پہنچ جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر طاعون اور قحط سالی جیسے سزائیں ان کی قوم کے اندر مسلط کر دے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا بھوک کی وجہ سے کون خودکشی کر رہا ہے؟ بھوک ہڑتال ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، وجہ کیا ہے؟ نہ ہمارے کالج یا یونیورسٹی، نہ سکول، نہ مدرسے، نہ جامعات
کوئی ایک مرکز بھی محفوظ نہیں ہے جس کے اندر اعلانیہ طور پر سرعام گناہ نہ ہوتے ہو. اور اب تو دور چلے گئے ہیں, بستر میں چھپ کر سگے بھائی کو ساتھ لیٹے ہوئے کو بھی پتا نہیں ہے کہ میرا سگا بھائی کیا کر رہا ہے. ایک انگوٹھے کی دوری پر موبائل ٹچ کر کے پوری دنیا سامنے لا کر اپنی آنکھوں کو کون سا چسکا دے رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہے, پھر کہتے ہیں رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں, کوئی دم کر دو, کوئی پرچی دے دو, کوئی تعویذ دے دو, کوئی وظیفہ لکھ دو. ڈپریشن کا شکار کیوں نہ ہو؟ یہ آنکھیں جو پاک آنکھیں اللہ نے پیدا کی ہیں اپنے دیدار کے لیے. اللہ نے یہ اپنے دیدار کے لیے آنکھیں دی ہمیں, ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا بنا دیتا کون سوال کرتا اللہ تعالیٰ سے؟ اور جنہوں کی نگاہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دی وہ کچھ اللہ کا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا؟ سوائے ان کے شکوے کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے ہمیں عطا کی ہیں, اور یہی آنکھیں اگر برہنہ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں, ڈپریشن کا شکار کیوں نہ ہو. یہی آنکھیں تو دل کے اندر لذت کو پہنچاتی ہیں, چاہے وہ لذت ایمانی ہو چاہے وہ لذت گناہ ہو. تو پھر انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. اگر ایک دن بھی اسے نہ ملے تو پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, پھر پریشانیوں کا مرکز بن جاتا ہے انسان کا وجود. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس دور کے اندر یہ بات کی, کس دور کے اندر یہ بات کی. صحابہ اکرام حیران ہو سکتے تھے, صحابہ اکرام تعجب سے آ کر سوال کر سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے آئے ہیں, ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے, ایک صحابی بھی جو ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے, اللہ کے رسول ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی زنا کیا ہو. ایسا دور بھی آئے گا کہ اعلانیہ زنا کیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے اس دور میں بتایا جس دور میں زنا نامی کوئی چیز نہیں تھی. اس دور میں ان صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول مسجد نبوی سے نکلا, چلتے چلتے سبزی منڈی کے اندر داخل ہو گیا. سبزی منڈی کے اندر ایک عورت سبزی فروخت کر رہی تھی, سبزی بیچ رہی تھی. اس نے اس سے سبزی لی, پیسے دیے, درہم دینار دیے, سبزی اس سے لے لی. اس کے ہاتھ پر اس صحابی نے ہاتھ رکھ دیا, صرف ہاتھ پر ہاتھ ٹچ ہوا تھا, صرف ہاتھ پر ہاتھ ٹچ ہوا تھا. حدیث سنیے, سلسلہ حدیث و صحیحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص کسی غیر محرم کو صرف ٹچ کر دے, صرف ٹچ کر دے, اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر کے اندر ایک میخ گاڑ دی جائے. یہ بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ نہ لگائے. اس حدیث کی شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, میں بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سر کے اندر میخ ٹھوک دی جائے, بہتر ہے, میخ ٹھکوانا بہتر ہے, لیکن کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ٹچ نہیں کرنا. کیا مطلب ہے اس سے؟ خودکشی کا گناہ کم ہے, عورت کو ٹچ کرنا خودکشی سے بھی بڑا گناہ ہے. میں آپ سے ایک فرضیہ سوال کرتا ہوں. آپ کے سر میں ایک نوجوان کھڑا ہو کر کیل رکھے, میخ رکھے اور اوپر سے ہتھوڑی مارے, اور میخ ساری کی ساری سر میں چلی جائے, کیا بندہ زندہ رہتا ہے؟ بندہ زندہ رہتا ہے؟ بندے کی ڈیتھ ہو جانی. اور دماغ تو انسان کا حساس مرکز ہے, بالکل حساس مرکز ہے. اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خودکشی کر لے بندہ, یہ تھوڑا گناہ ہے, لیکن اگر کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا دے یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے, اس سے بھی بڑا جرم ہے. اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, اور یہ دل کے ارادے سے نہ ہوا, نہ چاہتے ہوئے ایسا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے, طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے. آپ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کیا ہوا؟ تو پھر اس نے کہا طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے. آپ علیہ السلام بار بار پوچھتے گئے, اس نے جواب نہیں دیا, مجھے پاک کیجیے, مجھے پاک کیجیے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں, اور جا کر حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا اور فرمایا کہ اذان.
اذان ہوئی، اذان کے بعد وہ صحابی پھر آ گیا، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ عصر کی نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ گئے، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو حکم دیا، اس کے منہ کے قریب منہ کرو، اس نے شراب تو نہیں پی؟ یہ بار بار ایسے جملے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نہیں، اس نے شراب نہیں پی۔ اس سے پوچھو یہ مجنون اور پاگل دیوانہ تو نہیں؟ اللہ کے رسول عقل سالم ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ بما تطہرک، کس چیز سے تجھے پاک کرنا، کس چیز سے پاک ہونا چاہتا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول میں نے عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، اب ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ کے سامنے منہ کیا دکھاؤں گا؟ مجھے پاک کرے، بے چینی ہے دل کے اندر، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ پاک ہونے کا ارادہ ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہوں، ہماری نوجوان نسل اللہ کا واسطہ ہے، جس ماحول کے اندر ڈھلنے کی کوشش کر رہی ہے، جو نامحرم کے چکروں کے اندر نوجوان نسل ڈوبتی ہوئی جا رہی ہے، دلدل کے اندر پھنسنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر آپ کا کسی سے ریلیشن شپ ہے تو آپ کی وہ ریلیشن کا پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کو، ایمانداری کے ساتھ بتائیں اس دن آپ کتنی بار اللہ اللہ کرتے ہیں، کتنی بار اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس دفعہ بچا لے، دوبارہ نہیں کروں گا، اس دفعہ بس بچا لے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ رسی تھوڑی ڈھیلی کر دیتا ہے، ماں باپ کا غصہ ختم کر دیتا ہے، وہ دوبارہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، لیکن صحابی رسول آ کر بیٹھ گیا، جب تک پاک نہیں ہوں گا، جب تک گناہ میرے جسم سے اترے گا نہیں، اللہ کے نبی کی عدالت سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ بیٹھا رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حل قد صلیت معنا، پیارے کیا تو نے ہمارے ساتھ ابھی عصر کی نماز پڑھی ہے؟ کہتا اللہ کے نبی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز کا یہ کمال ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیرا گناہ اللہ نے معاف کر دیا، نہ چاہتے ہوئے کیا تھا، نا دل کے ارادے سے نہیں کیا تھا، ہو گیا، لیکن جب وضو کیا تو اللہ نے خطا کو معاف کیا، اور ہمارے پیچھے جب نماز پڑھ لی تو اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے کہا اذا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ مرد ہو یا عورت ہو اعلانیہ گناہ کریں گے، اعلانیہ گناہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الا اخذوا بالسنین والقحط والطاعون، سزا کیا ہوگی؟ 3 قسم کا عذاب اللہ مسلط کرے گا۔ سب سے پہلے بھوک، آٹے کے لیے ترسو گے، گندم کے دانوں کے لیے ترسو گے، گھی چاول کے لیے ترسو گے، گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کے لیے ترسو گے، بھوک ہڑتال کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ منظر ہماری گنہگار آنکھیں آج دیکھ رہی ہیں۔ نوجوان گناہ کرے تو بوڑھے بھی اس کی سزا کے اندر آتے ہیں، بوڑھے گناہ کرے تو نوجوان بھی اس کی سزا میں آتے ہیں۔ آج ہم پکڑے گئے، اللہ نے ہمیں پکڑ لیا، ہمارے گناہوں کی شامت ہمیں مل رہی ہے۔ دوسرا فرمایا والقحط، کسی سے کچھ مانگو گے تو تب بھی نہیں ملے گا سوائے ذلیل ہونے کے، ذلالت ضرور ملے گی لیکن جو کچھ مانگو گے وہ نہیں ملے گا۔ والطاعون، اور طاعون کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں عام کر دے گا، جسم میں سفید دھبے بن جائیں گے، پورا جسم دانوں سے بھر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الرجی اور خارش جیسی بیماری کو مسلط کر دے گا، ایڈز جیسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ جس قوم کے اندر ایسے گناہ پائے جائیں گے، پہلا گناہ اور 3 سزائیں۔ دوسرا گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کی جائے گی،
وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کے اندر کمی کی جائے گی. جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی، ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی، لینے کا بھاؤ اور ہے اور دینے کا بھاؤ اور ہے. اور اب تو جدید دور ہے اور جدید ماڈرن دور ہے. اس دور کے اندر تو اب بیچارہ بوڑھا اینک لگا کے چیک کرے کہ اس کے پاس کمپیوٹرائز کنڈا ہے، اس نے پتہ نہیں میرے ساتھ حشر کیا کرنا ہے. بیچارے بوڑھے کو کیا پتا کہ کمپیوٹرائز کیا ہوتا ہے. ایسے ایسے ترازو کنڈے اور کانٹے دکانوں پر رکھ دیے گئے ہیں کہ گاہک کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بے ایمانی کہاں سے ہو رہی ہے اور مال چوری کہاں سے ہو رہا ہے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. قوم شعیب کے اندر یہی تو بیماری تھی. اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی. پتھروں کی بارش. اس قوم کے اندر پتھروں کی بارش ہوئی. ہم کس بات کے مالی ہیں کہ ناپ تول کے اندر کمی بھی کریں، پھر اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ اس حال حج کروا دے. حج بھی کر کے آتے ہو، پھر مال ناپ تول میں پھر اس سے بھی بڑھ کر حاجی صاحب پھر کمی کرتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر. پچھلے سال کم تھا، اس سال پھر زیادہ. اور ہر سال عمرے پر جاتا ہے رمضان شریف میں. عمرے کو بدنام نہ کر، نیکی کو نیکی رہنے دے. تیری وجہ سے کئی لوگوں نے بیت اللہ پر دھبے لگانا شروع کر دیے. تیری وجہ سے عمرہ بدنام ہو گیا. دیکھے ہیں بڑے حاجی صاحب حج بھی کرتے ہیں اور سونے گولڈ کی دکانیں ہیں اور ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. دکھاتے کیا ہے، مارتے کیا ہے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. فرمایا کہ جب ناپ تول کے اندر کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ سزا مسلط کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سزا یہ مسلط کرے گا. إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ جَوْرُ السُّلْطَانِ. ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دے گا. ظالم حکمران ان کے جسم پر، ان کے مال پر، ان کے دلوں پر حکومت کریں گے. کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ناپ تول کے اندر کمی کر کے ہم کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یاد رکھیں، ناپ تول کے اندر کمی کر کے اگر 2 روپے بھی کسی کے کھائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حادثے کے اندر مبتلا کر کے 2 کی جگہ کئی 100 نکال سکتا ہے. اللہ قادر کریم ہے اس بات کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ما ضل ربک وما نسیا. نہ اللہ تیرا بھولتا ہے، نہ اللہ کو بھولنے کی عادت ہے. اللہ کو سب کچھ یاد ہوتا ہے. ایک ایک ذرے کا حساب لیتا ہے اپنے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ. فرمایا دوسرا گناہ، جب ناپ تول کے اندر کمی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جابر حکمران مسلط کر دے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ کے اندر ایک شخص کی میت لائی گئی. جب اس کی میت کو لایا گیا تو ہم نے دیکھا، اس کا جنازہ ہم نے پڑھا، اس کو کندھا دیا مسلمان سمجھ کر. یہ عبداللہ بن عباس کے دور کی بات ہے. تاریخ مدینہ المنورہ سن 101 ہجری کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے. عربی کے اندر آج بھی موجود ہے. فرمایا کہ ان کا ہم نے جنازہ پڑھا، کندھا دیا، قبر میں اتارا. جیسے ہی قبر میں اتارا تو قبر میں سے اتنے سانپ نکلے، اتنے سانپ کہ اس کی میت کو ہم قبر میں اتار نہیں سکے. قبر میں اتار نہیں سکے. ہم نے دوسری جگہ قبر کو کھودا، اس پر مٹی ڈال دی، دوسری جگہ کھودا. جیسے ہی میت کو اندر رکھنے کی باری آئی تو اس میں سے بھی بڑے بڑے ازدحا نکل آئے. ہم نے تیسری جگہ قبر کو کھودا. یہ عبداللہ بن عباس کا بھی عینی ہی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے، وہ خود بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تیسری جگہ قبر کو کھودا. جب وہاں پر کھودا، رکھنے کی باری آئی تو وہاں پر وہی منظر. ہم نے اس میت کو وہاں پر چھوڑا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ امانت دار ہے، یہ راز کو فاش نہیں کریں گے. ہم اس کے گھر چلے. پتہ چلا کہ اس کا پورا خاندان فوت ہو چکا ہے، صرف ایک بہن زندہ ہے. ایک بہن اس کی زندہ ہے.
اس بہن کے پاس گئے، بیٹا تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی میت ہم قبر کے اندر رکھ رہے تھے، جیسے ہی رکھی تو ازدہا اور سانپ نکل آئے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بندے کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے۔ میرا بھائی تھا، میں جانتی ہوں تجارت کرتا تھا، مال و دولت اس نے کمایا ہے، لیکن واللہ ہم اسے کہہ کہہ کر تھک گئے تھے، آخر کار یہ موت کی نیند سو گیا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ تو کیا حرکتیں تھیں؟ کہتی ہیں کہ یہ ایسے معاملات کرتا تھا، ہمیشہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتا تھا، دیتا تھا تو وزن کچھ اور ہوتا تھا، واپس لیتا تھا تو وزن کچھ اور ہوتا تھا، یہ وزن کے اندر کمی کیا کرتا تھا۔ دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ جو دنیا کمانے کے لیے اس حد تک گزر سکتا ہے تو ہم دنیا والوں کے سامنے اس کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ قبر میں ابھی اللہ نے رکھوایا نہیں، پہلے اس کا حشر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کیسا بندہ تھا۔ لوگ اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کی دعا کریں گے، اس کی قبر پر آ کر فاتحہ خوانی کریں گے، اس کی قبر پر آ کر اس کے لیے دعائیں کریں گے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس کی قبر پر آ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کی معافیہ مانگیں گے۔ اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میرا اور تیرا بھی انجام ہونا ہے، میرا اور تیرا بھی خاتمہ ہونا ہے۔ ابن آدم، اے لوگوں سمجھ جاؤ اس وقت سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری میتوں کی وجہ سے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے دنیا کے سامنے، اس وقت سے پہلے اپنی حرکتوں سے ہم باز آ جائیں، اپنے گناہوں کو ہم چھوڑ دیں، اپنے گناہوں کی دلدل سے ہم نکلیں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر اگر ہم بچ بھی جائیں، قیامت کے دن اپنے رسول کو اور اپنے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جن کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی طلبگاری رکھتے ہیں، جس اللہ کے سامنے جا کر جنت کے داخلے کا سوال کرتے ہیں، اس اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جسم آیا ہے اللہ گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا، یہ جسم اللہ کے رسول آیا ہے پانی پینے کے لیے، جس نے ایک ایک سنت کو نوچا اور ایک ایک گناہ کر کے دکھایا اور نیکیوں کو یہ نوچتا گیا، گناہ یہ کرتا گیا، آج یہ جسم اللہ کے رسول کے سامنے آیا ہوا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اپنے خاتمے کی دعا کریں اور اپنا خاتمہ بھی اچھے کی دعا کریں، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے۔ تیسرا گناہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چھوڑ جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ فرض بھی ہوگی تو نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے، سونے میں جو حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، چاندی میں جو حصہ رکھا ہے، معدنیات زیورات میں جو رکھا ہے، اللہ کی راہ کے اندر نہیں نکالیں گے۔ 2.5% 2.5 روپے 100 روپے کے پیچھے وہ بھی نہیں دیں گے، وہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ پھر ہوگا کیا؟ إِلَّا مُنِيُّ قَطَرَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے کو جب ضرورت ہوگی بارش کی تو میں بارش نہیں برساؤں گا، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ ایک ایک بوند کے لیے ترسے گا میرا بندہ، ایک ایک بوند کے لیے۔ اور فرمایا کہ جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی ایسی موسلا دار بارشیں کروں گا، فصلیں بھی تباہ کر دوں گا، گھر بھی تباہ کر دوں گا، فلڈ بھی جاری کر دوں گا، سیلاب کے اندر غوطے بھی کھواؤں گا، غوطے بھی لگواؤں گا، اور انہی کے بندے انہی کے سامنے اسی سیلاب اور پانی کے اندر غرق ہو کر غوطے کھا کھا کر مر جائیں گے۔ پھر دعائیں کریں گے کہ اللہ بارش روک دے، پھر میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں روکوں گا۔ یا اللہ، ابن آدم سوال کرتا ہے، یہ باب رحمت کے اندر آنے والے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری مخلوق میں لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں نا۔ تو نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا، آپ نے فرمایا لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا،
اگر زمین پر کیڑے مکوڑے نہ ہوتے تو مجھے اپنی عزت کی قسم ہے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آنے دیتا. مولوی صاحب دعا کر کے ہٹے اور ادھر سے بارش ہو جائے، مولوی صاحب کے سجدوں کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. خطیب خطبہ دیتے ہوئے دعا کرے کہ اللہ بارش فرما دے، اللہم اغیثنا غیثا مغیثا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بادل بھی بنا دے، بارش بھی برسا دے. خطیب صاحب یہ نہ سمجھے کہ میری دعا کی وجہ سے ہوئے، یہ کیڑے مکوڑے زمین پر ہیں تو ان کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، اگر زمین کے اوپر یہ جانور، یہ کیڑے مکوڑے، یہ 4 ٹانگوں والے چوپائے نہ ہوتے تو میں ایک قطرہ بھی زمین پر نہ برساتا، ایک قطرہ بھی نہ برساتا. ابھی نہیں ہوا. چولستان کے اندر کیا ہوا؟ بوند بوند کے لیے ترس رہے تھے. العطش والعطش، پیاس پیاس کر رہے تھے. لوگوں نے ٹینک کے ٹینک بھیجے، بڑے بڑے ٹینکر بھیجے، لیکن پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھی. پھر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ بارش کو روک دے، سارا ہمارا راجن پور ڈبو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا. وہ جاگیردار، وہ بڑی پگڑیوں والے، وہ جبے اور کبے والے، اللہ نے سارا کچھ فنا کر کے رکھ دیا. گویا کہ یہاں پر کوئی بستی ہی نہیں تھی. دعائیں نہیں کی تھی کہ اللہ بارش ختم کر دے، لیکن ایک بوند کا قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں پکڑ لوں گا. اور ٹھٹے مذاق کرتے ہو. اگر کوئی مولوی صاحب آپ کے پاس عشر زکوٰۃ لینے کے لیے آ جائے اور احادیث سنائے، ہاں تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں آتی ہیں، تجھے اپنے مطلب کی حدیثیں آتی ہیں. آپ کی دکان پر پہنچ جائے کوئی مولوی صاحب تو آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ جی مولوی صاحب آپ کا سیزن آ گیا ہے، سیزن کے دن آ گئے نا. پھر اس طرح کے مسخرے کرتے ہو، کن کے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء ہیں، ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی بندے کو؟ تو یہ انداز ہے معاشرے کا. لوگوں کے اندر ہم کیا کچھ بو رہے ہیں، لوگوں کے اندر کیا کچھ ہم رکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آیا. اسی حدیث پر ہی میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول غریب ہوں، فقیر ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ مالدار کر دے، اللہ تعالیٰ مالدار کر دے. آپ نے دعا کی، اے اللہ ثعلبہ کو اتنا مالدار کر دے، اتنا مالدار کر دے، اتنا مالدار کر دے کہ یہ اپنے بکریوں کا ریوڑ گنتے ہوئے تھک جائے. میرے نبی نے دعا کر دی. جب دعا قبول ہو گئی ثعلبہ اٹھ کے چلا گیا. اب اللہ کے نبی نے دعا کر دیا نا تو دعا تو قبول ہونی ہے. کچھ دنوں کے بعد 40 بکریاں لے کر آیا. کہتا اللہ کے نبی گنتی کر سکتا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے میرے حق میں دعا کی تھی کہ ثعلبہ کو اتنا مال دے کہ یہ گنتی کر کر کے تھک جائے. گنتی کر سکتا ہوں. آپ نے پھر دعا کی، اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما. پھر ایک وقت آیا، یہی ثعلبہ مدینہ میں جب بکریوں کا ریوڑ لے کر داخل ہوا تو مدینہ کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس کے اندر اس کی بکریوں کا ریوڑ نہ ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ابا باہر نکلے گلی میں، کہتے ہیں کہ یہ بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ کس کا جا رہا ہے؟ تو دوسری سائڈ سے بندہ ندا لگا رہا تھا یہ ثعلبہ کا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی تھی، ہو گیا. بکریوں کا ریوڑ لے کر گزرا. ایسا ایسا جب مال زیادہ ہوا، جب ریوڑ زیادہ ہو گیا، بکریاں زیادہ ہو گئی، مسجد سے چھٹی. مسجد میں نظر نہیں آتا. حضرت عمر کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو ثعلبہ کہاں ہے. ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑیوں میں چلے گئے، وادیوں میں. دیکھا کہ وہاں پر لیٹا ہوا ہے اور بکریاں چر رہی ہیں. ثعلبہ اللہ کے نبی یاد کر رہی ہیں، جی جمعے کے دن آؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے. ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں نا ویکلی نمازی، صرف ہفتے میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی جمعے کی، اور وہ بھی آخری ٹائم جب امام آخری خطبہ عربی والا دے رہا ہو اس ٹائم آتے ہیں نواب صاحب اور ڈھونڈتے ہیں کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے.
یہ نمازی جو ہے نا ڈھونڈتا ہے کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے تاکہ خطیب صاحب کو پتا چلے کہ یہ جمعے پہ آتا ہے. اللہ ایسے بندوں سے اپنی امان میں رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. یہ کہتا ہے کہ جمعے والے دن آؤں گا, ٹھیک ہے جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے, اللہ کے رسول وہ جمعے کو آئے گا, جمعہ بھی گزر گیا, جمعے کو نہ آیا. پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے بھیجا, سال پورا ہو گیا جب وہ ہمارے پاس دعا کے لیے آیا تھا, اس کی زکوٰۃ بنتی ہے, بکریوں کی اس کی زکوٰۃ لے کر آؤ. 40 بکریوں میں سے ایک بکری اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ہوتی ہے, اور وہ بھی موٹی تازی, وہ بھی موٹی تازی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو اور مالک کو بھی زیادہ پسند ہو, وہی زکوٰۃ میں دینی چاہیے. جو کپڑا دکان پہ نہ بکتا ہو, سال کے بعد زکوٰۃ میں دے دیا کرو, اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں. جو فروٹ گاہک نہ لیتا ہو, فقیر کو دے دیا کرو اللہ کے نام پر, اس سے اچھا طریقہ اللہ کو منانے کا کوئی نہیں. جو روپے پیسے پھٹے ہوئے ہوں, گاہک واپس چینج نہ کرا سکتا ہو, وہی کسی مسجد کے گلے میں ڈال دیا کرو. اللہ کو راضی کرنے کے یہی طریقے رہ گئے, یہی طریقے رہ گئے. گندی ماری ٹوٹی پھوٹی جوتی پہن کر آؤ اور نیو باٹا کی جوتی مسجد سے لے کر آؤ. اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں. رب کا خوف کرو, اللہ کا واسطہ ہے. کہہ کہ جاؤ اور اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے, اور تیری زکوٰۃ اتنی بنتی ہے, زکوٰۃ دے. کہتے کس چیز کی زکوٰۃ؟ کیا اسلام کمزور ہو گیا ہے؟ اسلام کو میری بکریوں کی ضرورت ہے؟ مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے. ایسے ایسے دلائل دینا شروع کر دیے. مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے, میری بکریوں کی ضرورت ہے, میں نہیں دیتا زکوٰۃ. انکار کر دیا, نہیں دیتا زکوٰۃ. نبی علیہ السلام کے پاس قاصد آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, آج کے بعد کوئی بندہ اس سے زکوٰۃ لینے نہ جائے. غصے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ اس کے پاس زکوٰۃ لینے نہ جائے. اسی وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ سالبہ پر اس کی بکریوں میں سے کسی بکرے کو مسلط کر دے. میرے نبی نے بد دعا کی, اللہ سالبہ پر اس کے بکریوں میں سے کوئی بکرا مسلط کر دے جو اس کو کافی ہو جائے. نبی علیہ السلام چلے گئے, آپ دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر کا دور آیا, اس کو تھوڑی سی عقل آ گئی. سالبہ بکریاں لے کر آیا, کہتا ہے کہ میری زکوٰۃ 2 سال کی 3 سال کی جتنی بنتی ہے لے لو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں, جس چیز پر اللہ کے نبی نے مہر لگا دی وہ چاہے سینکڑوں لے کر آ, اب دین کو تیرے اس مال کی ضرورت نہیں. ہم میں سے جب عقل ہم میں سے کسی کو دیر سے آتی ہے نا, پھر اس عقل کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹائم پر تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ تیرے ساتھ جینا مرنا ختم ہے, پھر تیرے میرے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. پھر اس وقت ضرورت پڑتی ہے اپنوں کی. باپ کو کہہ دیتے ہیں نا دفع ہو جائے یہاں سے, چلا جاتا ہے بیچارہ. بوڑھا آنسو بہائے گا, کسی مسجد میں جا کے سو جائے گا, لیکن تیری دعاؤں کی فیکٹری بند ہو گئی ہے پتر. جو دعائیں تیرے لیے رات کو اٹھ کر بابا جی کرتے تھے نا, وہ دعاؤں کی فیکٹری اب بند ہو گئی ہے. عقل جب آتی ہے تو سب کچھ دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ٹائم پر عقل لے لیں, تھوڑے سا سمجھ لیں, تھوڑی سی عقل کر لیں, فکر کر لیں, تاکہ اگلی ندامت سے بہتر ہے کہ آج ہی رو لیں. فرمایا کہ ہم زکوٰۃ نہیں لیتے, چلا جا. ابو بکر کا دور چلا گیا, حضرت عمر کا دور آیا. 10-11 سال ہر سال آتا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے, لیکن حضرت عمر نے زکوٰۃ نہیں لی. فرمایا کہ تیرے پاس ہزاروں بکریاں ہوں گی, لیکن تیرے مال کی ہمارے دین کو کوئی ضرورت نہیں, ہمارے بیت المال کو کوئی ضرورت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پہلے 2 سال آیا, تیسرے سال نہیں آیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ, جا کر انہی وادیوں کے اندر اس کو ڈھونڈو, اس کے اندر مجھے یقین ہے یا زندہ ملے گا یا مردہ ملے گا. لوگ گئے اور جا کر انہی وادیوں میں دیکھا, ایک چرواہا غلام تھا. اس نے کہا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا ہے, ایک بکرا اس کے پیچھے بھاگا, اتنا بھاگا حتیٰ کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر اس کو کھڑا کر دیا. اس سالبہ کو چوٹی پر کھڑا کر دیا, اور وہیں پر جا کر اس بکرے نے کھڑے ہوتے ہی اپنی دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر ماری, وہیں سے لڑکتا ہوا زمین پر گرا اور اس کی سانسیں ٹوٹ گئی. میرے نبی نے بد دعا کیا کی تھی کہ اللہ اس کی بکریوں میں سے بکرے کو
مسلط کر دے. جس دکان پر بیٹھ کر فخر کرتا ہے نا، تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے، ہاں بھائی بس تیرے بھائی کی محنت ہے، دیکھ کس طرح دکان میں رونق ہے، تیرے بھائی کی محنت ہے، اللہ پر تو کوئی لفظ جانے نہیں دینا نا، تیرے بھائی کی محنت ہے. دن رات ہٹی کھولتے ہیں، صبح صبح فجر ٹائم آتا ہوں، عشاء ہو جاتی ہے، 11-12 بج جاتے ہیں، پھر گھر جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں. محنت کرتے ہیں بھائی، رقبے دیکھ لو، رقبے گنوا لو. جی جدی پشتی ہیں الحمدللہ، باپ دادوں کے رقبے ہمارے بھی رقبے. اللہ پر کوئی بات نہیں جانے دیتے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. نہیں، اپنا ہے سب کچھ. اگر رقبوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فصلوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جس ٹریکٹر پر بیٹھ کر ہل چلاتے ہو اسی ٹریکٹر کے نیچے اللہ تعالیٰ دیکھ کر موت دے گا. جس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی وہی زمین تیری قبر بنے اور تجھے ڈھونڈنے والے ڈھونڈے اور تیری میت نہ ملے. جس اپنی دکان پر بیٹھ کر چودراہٹ کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ اسی چھت کو گرا کر اسی جگہ کو قبر بنانے پر قادر ہے. اللہ کو جو حصہ بنتا ہے اللہ کے لیے نکال، اللہ کے بندوں پر نکال، اللہ کے فقیروں پر نکال. آج ہے تو کل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2004-5 کے زلزلے کے اندر کتنے بڑے عرب کھرب پتی تھے جن کو زکوٰۃ کی لین کے اندر کھڑا کر دیا تھا. ٹوکن دے کر ایک ٹائم کا راشن لے رہے تھے، ٹوکن دے کر. اللہ تعالیٰ قادر ہے، وقت کو تبدیل کر سکتا ہے. شہنشاہوں پر بھی وقت آتے ہیں. میرے بھائی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے. یہ 3 گناہ اس سے بھی آج اگر ہم تہیہ کر لیں کہ لا آج کے بعد ہم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے میرے اور تیرے گھروں کے اندر انقلاب آ جائے، تیرے اور میرے معاشرے کے اندر انقلاب آ جائے. ہماری بستیاں جو لٹ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد کر دے. ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں گھر کر چکی ہیں وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں. ہمارے گھروں میں رونق نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، برکت نہیں رہی، ہر طرف سے ٹینشن. گھر میں آئے تو بیوی کی ٹینشن، باہر جائے تو بچوں کی ٹینشن، ماں باپ کی ٹینشن، چھوٹوں کی ٹینشن، بڑوں کی ٹینشن، دکان کی ٹینشن. ہر طرف سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. میرے بھائی اپنے آپ کو دین کے سانچے میں، دین کے رنگ کے اندر رنگ دو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی انقلاب برپا کر دے گا زندگی کے اندر. جی چوتھا گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب میری امت کے اندر لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے وعدوں کو توڑ دیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا خصمہم یوم القیامہ. 3 بدبخت ایسے ہیں قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا. میرے نبی نے فرمایا میں جھگڑا کروں گا. اللہ میری توبہ، جس سے نبی جھگڑا کرے وہ میرے نبی کا اخلاق کتنا پیارا ہے. میرے نبی نے تو ان کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کیا جنہوں نے اوجڑی اللہ کے نبی کی پیٹھ پر ڈالی تھی. اور میرے نبی نے تو ان کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کیا جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا تھا، بے ہوش کر دیا تھا. وہ کتنا بدبخت ہوگا قیامت کے دن اللہ کے نبی جھگڑا کریں گے. قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا، میں جھگڑا کروں گا. پہلا بدبخت وہ ہوگا جو اللہ کی قسم اٹھائے اور اللہ کی قسم کو توڑ دے. اللہ کی قسم یوں اٹھا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے، جھوٹی قسم اٹھا اور قسم اگر سچی ہے تو پھر توڑ دی. اللہ کی قسم کو کچھ جانا ہی نہیں. تو فرمایا کہ ایسے بندے کے ساتھ جھگڑا کروں گا. اور دوسرا کون ہے؟ جس نے میرے نام پر یا اللہ کے نام پر کسی سے وعدہ کیا اور وعدے کو توڑ دیا. میرے نام پر اللہ کے نام پر وعدہ کیا اور وعدے کو توڑ دیا. یا 10,000 چاہیے لے لو، گواہ ہے کوئی؟ اللہ گواہ ہے. کوئی نہیں ہے تو اللہ گواہ ہے. اللہ کو اس نے گواہ بنایا بدبخت نے، لیکن ڈیم کے اوپر پیسے نہیں دیے. اللہ کے نام کا وعدہ دے کر لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، اللہ کی بات کر کر لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا، میں جھگڑا کروں گا. فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اور آگے وہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو وعدوں کو توڑ دے گا، ایسا بندہ پھر اللہ تبارک و تعالی مسلط کیا کرے گا اس کے اوپر؟ ایسی بیماریاں اللہ اس کے وجود میں داخل کرے گا
لم مزت من اسلافہم، اس کے بڑوں نے بھی وہ بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. شوگر ہے، یرقان ہے، پیلا ہے، کالا ہے، ایڈز ہے، کینسر ہے، اور دل کی بیماریاں ہیں، سینے کی بیماریاں ہیں، کمر کی بیماریاں ہیں، ٹانگوں کی بیماریاں ہیں، بواسیر ہے، کینسر ہے. یہ ساری بیماریاں مسلط ہو گئی. دادا سے پوچھو کہ دادا جی شوگر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا میں نے تو کبھی نہیں سنا. کینسر کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہمارے زمانے میں تو ایسی بیماریاں نہیں ہوتی تھی. فرمایا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کو توڑو گے، اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا عالم ارواح کے اندر؟ ہمیں وعدہ یاد ہے کس طرح توڑا ہے ہم نے. بیٹا 10 سال گھر میں نہ ہو تو فلانے ایک بابے کے پاس چلا جا، اچھا تعویذ دیتا ہے، بیٹا اگلے سال ضرور ہوگا. اللہ کے وعدے کو نہیں توڑا. اللہ کے وعدوں کو توڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریاں مسلط کرے گا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آخری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وقت کے حکمران اللہ اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وقت کے حکمران ائمہ دین کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہی کی قوم کے اندر قتل و غارت عام کر دے گا. کیا زانی کو رجم کیا جا رہا ہے؟ 100 کوڑے زانی کو لگ رہی ہے، چور ہاتھ کاٹے جا رہی ہے. چھوٹے سے بڑے سے بڑے سے بڑا چور ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے. گھر گھر میں چور بیٹھا ہوا ہے. کیا چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں؟ کیا تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگ رہی ہے؟ کیا شراب پینے والے کو 10 کوڑے مارے جا رہے ہیں؟ کیا اسلامی حکومت ہے؟ صرف نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس میں نظام انگریزوں کا کالا قانون. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے، اللہ قتل و غارت عام کر دے گا. قتل و غارت عام ہو رہی ہے. سگا باپ 5 بچوں کو قتل کر کے خود بھی سولی پر چڑھ جاتا ہے. گھر میں قاتل موجود ہے، بیوی پر تیزاب گرا کے خود مر جاتا ہے. گھروں کے اندر قاتل موجود ہے. باپ نے وراثت میں حصہ نہیں دیا، ٹھڈے مار مار کے بوڑھے باپ کو مار دیا. گھر میں قاتل موجود ہے. بہن نے حصہ مانگا، جا دفع ہو جا، اگلی بار دوبارہ آئی تو کاٹ کے رکھ دوں گا. گھر میں قاتل موجود ہے. بیٹی حصہ مانگنے کے لیے آتی ہے، جہیز نہیں دیا، لاکھ روپے کے ٹرک بھر کے نہیں دیے تجھے. دوبارہ مانگنے کے لیے آئی، بیٹوں کو کہتا ہے کہ اس کو گھر کے دروازے سے باہر نکال دینا. گھر میں قاتل موجود ہے میرے بھائی. کہاں سے قاتل ڈھونڈتے ہو؟ گھروں میں قاتل موجود ہے. فرمایا کہ جب ایسے گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قتل و غارت کو عام کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان 5 گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر وہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد اور مسجد کی رونقوں کو آباد فرمائے. اللہ یہ جو سلسلہ چل چکا ہے تیری رضا کے لیے ہم نے یہ سلسلہ چلایا، اللہ تا دیر اس کو سلامت رکھ. اور جتنے لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، جس نیک مقصد کے لیے، اللہ سب کے مقاصد کو پورا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم ذلیل تھے تو نے عزت عطا فرمائی. یا اللہ ہم غریب تھے تو نے ہمیں سخی کر دیا. یا الہ العالمین ہم تو بھٹکے ہوئے تھے تو نے ہدایت عطا فرمائی. یا اللہ ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں دین پر سلامتی عطا فرما. یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم بہت کمزور ہیں، تیری طاقت پاورفل ہے. یا اللہ ہم کمزوروں کو ایمان کی طاقت عطا فرما. یا اللہ ہم ضعیفوں کو ایمان کی طاقت عطا فرما.
یا الہ العالمین اس مسجد کی رونقوں کو بحال فرما، یا الہ العالمین دور دراز سے جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں قرب و جوار سے، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، یا اللہ انتظامیہ میں جو احباب جتنی محنت کرتے ہیں یا الہ العالمین سب کی محنتوں کو قبول فرما، یا الہ العالمین پیٹھ پیچھے دعا کی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے، یا الہ العالمین مرزا افتخار صاحب کی ان محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ پورے ضلع کو سنبھالا ہوا ہے اس عمر کے اندر اللہ کے بیمار بھی رہتے ہیں، یا الہ العالمین ان کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ صحت کاملہ عطا فرما اور دین کا صحیح معنوں میں کام لے لے، یا الہ العالمین ریاکاری سے محفوظ فرما، نمود و نمائش سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں اخلاص عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں اخلاص عطا فرما، یا الہ العالمین جہاں کہیں بھی جامعات یا جامعہ ہیں یا الہ العالمین ان کا تو حامی و ناصر ہو جا، یا الہ العالمین اسلام کے قلعوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا الہ العالمین محترم ضمیر صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، یا اللہ اور من جملہ جتنے بھی دوست احباب اپنے بیگانے جہاں کہیں بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب سے جو باتیں ہوئی قرآن و حدیث کے مطابق یا اللہ قبول فرما، یا اللہ جو شیطان کا بہکاوا تھا معاف فرما، یا الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے سروں سے قرضے کا بوجھ اٹھا دے، یا الہ العالمین نوجوان نسل کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کو نوجوانوں کے نمازیوں سے بھر دے، یا اللہ بوڑھے بچے جوانوں سے بھر دے، یا الہ العالمین ہر مسجد کے اندر نمازی پیدا کر دے، یا اللہ ہر مسجد کے اندر نمازی پیدا کر دے، یا الہ العالمین قرآن و حدیث سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔